باجوڑ میں خارجیوں کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ ریاست کی خوارج سے بات چیت یا سمجھوتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ یہ واضح اور دو ٹوک موقف آج اس وقت سامنے آیا جب حالیہ دنوں باجوڑ میں قبائل اور خارجیوں کے درمیان ہونے والی بات چیت سے متعلق ابہام پیدا کیا جا رہا تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق زمینی حقائق کچھ اس طرح ہیں کہ خوارج باجوڑ میں آبادی کے درمیان رہ کر دہشت گردانہ اور مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت بشمول وزیر اعلیٰ اور سیکیورٹی حکام نے وہاں کے قبائل کے سامنے 3 نکات رکھے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ان خارجیوں کو جن کی زیادہ تعداد افغانیوں پر مشتمل ہے ان کو باہر نکالیں۔ دوسرے نقطے کے مطابق اگر قبائل خوارج کو خود نہیں نکال سکتے تو 1 یا 2 دن کے لیے علاقہ خالی کر دیں تاکہ سیکیورٹی فورسز ان خوارج کو ان کے انجام تک پہنچا سکے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں کام نہیں کیے جا سکتے تو حتی الامکان حد تک نقصان سے بچا جائے، کیونکہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہر صورت جاری رہے گی۔ سیکیورٹی ذرائع نے واضح کیا ہے کہ خوارج اور ان کے سہولت کار جب تک ریاست کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خام نہیں کرتے ان کے ساتھ حکومتی سطح پر کسی بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ذرائع کے مطابق جاری شدہ قبائلی جرگہ ایک منطقی قدم ہے تاکہ کارروائی سے پہلے حتی الامکان حد تک عوامی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ تاہم اسلام اور ریاست کے دشمن خوارج کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی نہ دین اجازت دیتا ہے، نہ ریاست اور نہ ہی خیبر پختونخوا کے عوام کی اقدار جو ہیں وہ اس کی اجازت دیتی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ کسی بھی طرح کی مسلح کارروائی کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل شمالی وزیرستان میں ہونے والے جرگے میں قبائل بشران نے فتنۃ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی کارروائیوں کی حمایت کرتے ہوئے خوارج کو علاقہ چھوڑنے کی ہدایت کی تھی۔ دوسری جانب ریاست نے جس عزم کا اظہار کیا اس کا آج عملی نمونہ پیش بھی کر دیا جب دہشت گردی کی نیت سے پاکستان میں داخل ہونے والے خارجیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ واضح رہے کہ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان بارڈر سے خوارج کی پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 33 خوارج کو ہلاک کیا ہے۔ ISPR کے مطابق 7 اور 8 اگست کو بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کے گروپ کی نقل و حرکت پکڑی گئی۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ خوارج پاک افغان بارڈر سے ضلع یوب کے علاقے سمبازا میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ISPR کے مطابق مارے جانے والے 33 خوارج سے بھاری تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے اور بات کرتے ہیں غزہ کی، جہاں اسرائیل نے ہر حد پار کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پہلے ہی اسرائیلی جارحیت اور جنونیت کے نتیجے میں 61,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور اب اسرائیل نے پورے غزہ شہر پر قبضے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اس سے قبل آج بھی معصوم غزہ باسیوں پر اسرائیلی بمباری جاری رہی اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 98 فلسطینی شہید اور 603 زخمی ہوئے ہیں۔ شہداء میں امداد کے منتظر 51 فلسطینی بھی شامل ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کے جبری قحط سے غزہ میں مزید 4 فلسطینی شہید ہو گئے، جس کے بعد غذائی قلت سے اموات کی تعداد 197 ہو گئی، جن میں 96 بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ غزہ کے 12,000 سے زائد بچے بدترین غذائی قلت کا شکار ہیں۔ واضح رہے کہ 2023 سے جاری اس جنگ کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 61,258 ہو چکی ہے، جبکہ 1,52,045 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تاہم اب اسرائیل اپنی بربریت کو مزید انتہاؤں پر لے جانے پر تل گیا ہے جب اسرائیلی وزیراعظم کے جابرانہ منصوبے کو ان کی سیکیورٹی کابینہ نے گرین سگنل دے دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ شہر پر قبضے کے نیتن یاہو کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان میں غزہ شہر پر قبضے کے منظور شدہ منصوبوں اور جنگ کے خاتمے کے لیے 5 اصولوں کی تفصیل دی گئی ہے جسے سیکیورٹی کابینہ نے اکثریتی ووٹ سے منظور کیا۔ AFP کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں حماس کو شکست دینے کے منصوبے کے تحت اسرائیلی فوج غزہ شہر کا کنٹرول سنبھالنے کی تیاری کرے گی، جبکہ جنگی علاقوں سے باہر شہری آبادی میں انسانی امداد تقسیم کرے گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی کابینہ نے اکثریتی ووٹ کے ذریعے جنگ کو ختم کرنے کے لیے 5 اصول اپنائے ہیں۔ حماس کو غیر مسلح کرنا، تمام قیدیوں کی زندہ یا مردہ واپسی، غزہ کی پٹی کو غیر فوجی بنانا، غزہ کی پٹی میں اسرائیلی سیکیورٹی کنٹرول، ایک متبادل سول انتظامیہ کا قیام جو نہ حماس ہو اور نہ ہی فلسطینی اتھارٹی۔ واضح رہے کہ غزہ میں جارحیت کو تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں اور اسرائیلی وزیراعظم کو فلسطینی سرزمین کے 20 لاکھ سے زائد افراد کو قحط کے دہانے سے واپس نکالنے اور حماس کے ہاتھوں قیدی بنائے گئے افراد کو بچانے کے لیے جنگ بندی کے معاہدے کے لیے ملک کے اندر سے اور عالمی طور پر شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ اور اب اس متنازع منصوبے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم پر دباؤ میں مزید اضافہ ہوتا دکھ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو حماس نے اس منصوبے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔
حماس کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کا منصوبہ غزہ جنگ بندی مذاکرات پر شب خون کے مترادف ہے اور اسرائیل کو کسی صورت غزہ پر مکمل کنٹرول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا اصل مقصد فلسطینیوں کا قتل عام کرنا اور بے دخلی کا ہے۔ نتن یاہو یرغمالیوں کو اپنے مفادات پر قربان کرنا چاہتے ہیں۔ مزاحمتی تنظیم کے مطابق وہ دشمن کے خلاف آخر تک لڑتے رہیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو اس منصوبے کے خلاف اندرونی طور پر بھی شدید مزاحمت درپیش ہے۔ اسرائیلی اپوزیشن ہو یا نتن یاہو کی اپنی سیکیورٹی فورسز، دونوں نے اس منصوبے کی مخالفت کر دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال زمیر نے غزہ شہر پر قبضے کے منصوبے کی مخالفت کی تھی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اعلیٰ فوجی کمانڈر نے اس اقدام کی مخالفت اس بنیاد پر کی کہ اس سے باقی ماندہ مغویوں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، جن میں تقریباً 20 کے زندہ ہونے کا یقین ہے، اور یہ اقدام اسرائیلی فوجیوں کو تھکا دے گا جبکہ اسرائیل کی عالمی ساکھ کو بھی نقصان پہنچے گا۔ ایال زمیر نے اس کے بجائے غزہ کی پٹی کے گرد اضافی محاصرہ کرنے کی تجویز دی، تاہم اس میں توسیع یا وسیع پیمانے پر ریزرو فوجیوں کی تربیت شامل نہ ہو۔ اس کے علاوہ اسرائیلی حزب اختلاف کے رہنما یائر لاپڈ نے نتن یاہو کے غزہ شہر پر قبضے کے منصوبے کی سیکیورٹی کابینہ سے منظوری کو ایسا سانحہ قرار دیا جو مزید سانحات کو جنم دے گا، جبکہ عالمی رد عمل بھی اسرائیلی وزیراعظم کے منصوبے کے خلاف ہی آ رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے نتن یاہو حکومت سے فوری طور پر اس فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کے مطابق یہ کارروائی تنازع کو ختم کرنے یا یرغمالیوں کو آزاد کرنے میں مددگار نہیں ہوگی، بلکہ اس سے محض خون ریزی میں اضافہ ہوگا۔ برطانوی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ غزہ میں ہر روز انسانی بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے، ہمیں جنگ بندی، انسانی امداد میں اضافہ، تمام یرغمالیوں کی رہائی اور مذاکراتی حل کی ضرورت ہے۔ چین کے دفتر خارجہ نے بھی ایک بیان میں اسرائیل کے منصوبے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ غزہ فلسطینیوں کا ہے، اس کو کسی طور پر فلسطینی ریاست سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وانگ نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ پر فوجی کنٹرول کا راستہ اختیار نہ کرے، اسرائیل کا یہ اقدام انسانی بحران کو مزید سنگین بنائے گا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مستقل طور پر جبری نقل مکانی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، دو ریاستی حل ہی پائیدار امن کا واحد راستہ ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ والکر ٹرک نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کا غزہ کی پٹی پر مکمل فوجی قبضے کا منصوبہ فوری طور پر روکا جانا چاہیے۔ اس مخالفت کے علاوہ غزہ کی جنگ نے عالمی سطح پر غم و غصے میں مزید اضافہ کیا ہے، اور حال ہی میں کینیڈا، فرانس اور برطانیہ نے آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد اب غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف برازیل، کولمبیا، یونان، جنوبی افریقہ اور اسپین کے عوام بھی ہم زباں ہو گئے ہیں۔ ایک سروے میں 5 ممالک کے شہریوں نے اسرائیل کو ہتھیاروں پر پابندی کی حمایت کر دی ہے، جبکہ آج ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے جرمنی نے باضابطہ طور پر اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روک دی ہے۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت اسرائیل کو کوئی بھی فوجی ہتھیار برآمد کرنے کی منظوری نہیں دے گی جنہیں غزہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عالمی اداروں اور عالمی ممالک کی مذمتوں اور مخالفت کے باوجود اسرائیل اپنی بے حسی سے باز کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس کا جواب وہی ہاتھ ہے جو اس وقت اسرائیل کے سر پر ہے اور مکمل طور پر اسرائیلی منصوبوں کی پشت پناہی کر رہا ہے، بلکہ دیگر عالمی طاقتوں کو بھی اسرائیل کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ یہ کردار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بخوبی نبھا رہے ہیں، جنہوں نے ایک بار پھر مشرق وسطیٰ کے ممالک کو ابراہیمی معاہدے یا ابراہم ایکارڈ میں شامل ہونے کا مشورہ دیا ہے۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا ہے کہ اب جبکہ ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کے ذخیرے کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے، اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ تمام مشرق وسطیٰ کے ممالک ابراہیمی معاہدے میں شامل ہوں۔ واضح رہے کہ ٹرمپ کے پہلے دور میں طے پانے والے ابراہم معاہدوں کے تحت 4 مسلم اکثریتی ممالک نے امریکہ کی ثالثی کے بعد اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات معمول پر لانے پر اتفاق کیا تھا۔ ان معاہدوں کو وسعت دینے کی کوششیں غزہ میں بڑھتی ہوئی شہادتوں اور بھوک کے باعث پیچیدہ ہو گئی ہیں۔ یاد رہے کہ اس وقت غزہ کے معصوم شہریوں کو جس بھوک کے بحران کا سامنا ہے وہ مٹانے کے لیے جتنی کوششیں کی جائیں وہ کم ہوں گی، اور وہاں کی صورتحال کیا ہے اس کی ایک جھلک دیکھ لیجیے۔